یہ آخری سوال ہے آج کا، اور اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل جواب دے دیجیے. جی بتائیں. انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ بعض لوگ اپنے غلط اعمال کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ انسان کی نیت تو اچھی ہے نا، کام کو غلط بھی ہو حرام بھی ہو. یہ مشکات کی پہلی جلد پیچھے سے ذرا پکڑائی کر ندیم بھائی، اس میں سے میں حدیث آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور مشکات المصابیح جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے اس میں بھی آپ کو پہلی حدیث مشکات میں یہی والی حدیث ملے گی. اور یہ حدیث پہلے نمبر کے اوپر کیوں لے کے آتے ہیں لوگ؟ اس لیے لے کے آتے ہیں محدثین، ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ ہم یہ اللہ کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں، یعنی حدیث کی کتابیں کمپائل کی ہیں، اتنی ایفرٹ کی ہے نا، پٹ کی ہے، تو یہ پہلی دفعہ یعنی امام بخاری نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ یہ حدیث کو پہلے نمبر پہ رکھا کہ میں جو آگے کام کر رہا ہوں نا، میری نیت خالصتاً اللہ کے لیے. تو یہ مشکات لکھی گئی، یہ بخاری لکھی گئی، یہ کام اچھا تھا یا برا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی بات تو کلیئر ہوئی کہ یہ نیتوں کا تعلق اچھے اعمال کے ساتھ ہے. کوئی شخص اگر کسی شخص کو ناحق قتل کر دیتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، ایک بندہ اچھی نیت کے ساتھ شراب پیتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ جی وہ چونکہ وہ نہ اس کی شادی ہو رہی تھی نہ اس کی شادی ہو رہی تھی، تو گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ تھا، تو دونوں نے بدکاری کر لی اچھی نیت کے ساتھ، تو اسی سے تو روکا گیا تھا، اسی کی تو آزمائش تھی. اچھی نیت کا تعلق صرف اچھے اعمال کے ساتھ ہے. برا عمل اچھی نیت کے ساتھ بھی آپ کریں گے وہ برا ہی رہے گا. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص سے کوئی برائی ہو گئی ہے اور وہ بعد میں یعنی شرمندہ ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، یا اس کو آئیڈیا نہیں تھا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے یہ اگلی کرالری کے طور پہ برائی ہو جائے گی. اس کی نیت تو اچھے کام کرنے کی تھی لیکن اس نے کیا بھی کام اچھا. جس طرح ایک بڑا مشہور ایک واقعہ سنایا جاتا ہے نا، کہ اب واقعے کے طور پہ، تمثیل کے طور پہ اچھا سمجھنے کے لیے، کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں گیا، پرانے زمانے کی بات ہے، اس نے یعنی زور کے وقت نماز کے لیے وہاں رکا، تو اس نے مسجد کے دروازے کے باہر ایک کھونٹی لگائی، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ میری نیت یہ ہے کہ کوئی یعنی نمازی آئے گا تو وہ اس کو کھونٹی تلاش نہیں کرنی پڑے گی، فوراً اپنی سواری اس سے باندھے گا، نماز پڑھ لے گا. تو بڑی اچھی نیت ہے، اچھا کام کیا اچھی نیت کے ساتھ، اچھا ثواب. اب جب مغرب عشاء کا وقت آیا تو ایک بندے نے وہ کھونٹی لگی دیکھی، اس نے کہا یار یہ تو رات کا وقت ہے، اسٹریٹ لائٹس بھی کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی نماز پڑھنے کے لیے اس سے ٹھوکر کھا کے گر جائے. تو اس نے وہ کھونٹی اکھاڑ دی. اچھا کام کیا، اچھی نیت کے ساتھ کیا، برا کام تو کوئی نہیں نہ کیا، دونوں نے اچھا کام کیا. اس میں تو آپ فٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو لوگ آج کل مطلب بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں میڈیا کے اوپر آ کے، یا لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے فلاں پولیٹیکل لیڈر چونکہ برا لگتا ہے، اس نے ملک کو اتنا نقصان پہنچایا، لہٰذا مجھے جھوٹ بھی بولنا پڑے نا، تو میں اس کو بدنام کرنے کے لیے نا ایک کمپین چلاؤں گا، تو میری نیت تو اچھی ہے نا، چاہے میں برا کام کر رہا ہوں. نہیں سر، جھوٹ ہی ہے. سر میدان جنگ میں بھی آپ کو کہا گیا کہ آپ نے ناانصافی نہیں کرنی، اتنا سخت معاملہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیں مشرکین عرب کی تمہاری دشمنوں کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو. انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. صحیح بخاری میں جو آتا ہے ابو جندل کو نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا نا، کافروں کے والے کر دیا تھا کہ بھئی اب لکھا جا چکا ہے، تو ہم اب اس عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں. ورنہ تو آپ وہاں پہ کہہ سکتے تھے کہ یار ابھی تو مطلب یہ تو ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے، ابھی تو تم لے کے جاؤ گے، لیکن آپ نے فوراً اس کو فالو کیا، یعنی عہد کو آپ نے فالو کرنا ہے. اسی طریقے سے یہ کہنا کہ جی اعمال کا دارومدار نیتوں پہ، آپ جو مرضی برے اعمال کرتے رہیں، اگر نیت آپ کی اچھی ہے نا جی انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو چاہے آپ جھوٹی خبریں لوگوں کے بارے میں مشہور کر دیں، لوگوں کو بدنام کریں، یہ بالکل غلط ہے. یہ حدیث میں آپ کو یعنی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس بخاری مسلم کی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کے جو الفاظ ہیں نا جی وہی بتا رہے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہاں جی،
حضرت عمر ابن خطاب سے روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں، مشکات میں پہلی حدیث ہے، بخاری میں بھی یہ پہلی حدیث ہے، اور امام بخاری اس کو کتنی جگہ پہ لے کے ہیں، بخاری میں پہلی ہے، اس کے بعد 54 نمبر ہے، اس کے بعد 2529 ہے، پھر ہے 3898، پھر 5070، پھر 6689 آنورڈ، پھر مسلم میں بھی کئی ایک جگہ پہ ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی، پس جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لکھی جائے گی، اور جس شخص کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اس کی خاطر لکھی جائے گی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی۔ یہ دونوں نیک کام ہی ہو رہے ہیں نا، یعنی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی، اور ہجرت اگر کسی عورت سے نکاح کے لیے بھی ہوئی تو نکاح کو برا کام تو نہیں ہے، لیکن وہاں کیا کہا گیا کہ اس کا پھر ثواب نہیں ملے گا، چوپڑی کے نالے دو نہیں ہوا تھا نا کہ کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت اس حال میں بھی کی تھی کہ وہ جہاں پہ یعنی شادی کے لیے انٹرسٹڈ تھے، وہ عورتیں مسلمانوں کی ہجرت کر گئی، انہوں نے کہا چلو اسی بھی پیچھے محبوب دے، ہم تو چلے ہیں سنم تمہیں بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پاکیزہ محبت کے لیے آیا ہے نا تو ٹھیک ہے نکاح کر لے وہ، لیکن پھر وہ یہ امید نہ کرے کہ اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ ہجرت بہت بڑی بات تھی نا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، ایمان لانا، کفر سے ایمان لانا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور قبول حج وہ پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہجرت بہت بڑی چیز تھی، اسی لیے جو مہاجرین ہے ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا نا، آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں وہ مہاجرین اور وہ جب بات ہوئی وہ پیپلز پارٹی اور ایم کی تو انہوں نے کہا جی آپ نے بڑی توہین کر دی ہے، اس نے کہا جی یہ مہاجر تو بڑا برا لفظ ہے، تو انہوں نے پھر اس کو کہا جی اس لفظ کو تو بڑا اچھا، ان معاملات میں ان کو فوراً دین یاد آ جاتا ہے، اور سر او مہاجر اور تے اے مہاجر اور ٹھیک ہو گیا جی، تے وہ جس طرح میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں نا جس محمد دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور، اے میاں محمد بخش ہے او محمد بن ابن عبداللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اچھے اعمال ہوں، ان کی اچھی نیت ہو تو ثواب ملے گا، ادروائز وہ ریاکاری ہے یا اس کا ثواب زیرو ہے، اور برے اعمال ہوں ان کی نیت اچھی ہو یا بری ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، برے اعمال برے ہی رہیں گے۔ تو یہ بالکل مس یوز کرتے ہیں، جی ہماری نیت تو اچھی تھی، جی نیت اچھی تھی، لڑوا دیا کسی کو اور ساری نیت چنگی سی،